ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج کی اس کلاس میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 5 اس کا ایک ٹیکسٹ ہے دی انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان۔ پاکستان کے وہ جانور جو خطرے سے دوچار ہیں۔ خطرے سے دوچار مطلب کہ جن کی نسل ختم ہونے والی ہے، آخری سٹیج پہ ہیں۔ تو ان کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چلتے ہیں۔ Can you list down some animals that are considered endangered in the world؟ تو کچھ جانور ہیں جیسے انڈس ریور ڈالفن، دریائے سندھ کی جو ڈالفن ہے، مارخور جو پاکستان کے ناردرن ایریاز میں ہوتا ہے، تیتر اور پانڈاز وغیرہ یہ جو ہیں انڈینجرڈ اینیملز ان کو مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً ان کی نسل ختم ہونے والی ہے۔ ان پاکستان ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا ہاؤ مینی اینیملز آلریڈی انڈینجرڈ اینڈ آن دی برنک آف ایکسٹنکشن؟ تو آپ کیا پاکستان میں بتا سکتے ہیں کہ کون سے جانور ہیں یا کتنے جانور جو ہیں وہ ابھی خطرے سے دوچار ہیں، ایکسٹنکشن یا خاتمے کے کنارے پہ ہیں، مطلب ختم ہونے والے ہیں؟ تو اس یونٹ کے اندر ہم ان سب کے بارے میں پڑھیں گے ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانسلیشن پہ۔ پاکستان از ہوم ٹو ورسٹائل اینڈ پوٹینٹ وائلڈ لائف۔ پاکستان جو ہے وہ ورسٹائل کہتے ہیں ہر قسم کے، ہر فن مولا یا ہمہ گیر، ہر قسم کے جو ہے طاقتور جو ہے جنگلی حیات کا گھر ہے۔ وچ سیڈلی جو افسوس کے ساتھ از رننگ لو ان نمبرز، تعداد میں کم ہو رہے ہیں۔ جو یہ جانور ہیں تعداد میں آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ انڈینجرڈ اسپیشیز آل اوور دی ورلڈ، جو خطرے سے دوچار قسمیں ہیں، اقسام ہیں پوری دنیا میں، گیٹ اسپیشل اٹینشن، وہ خاص توجہ حاصل کرتی ہیں، اینڈ سیکیورٹی اور حفاظت، پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے۔ وائلسٹ جبکہ دی پاکستانی اینیملز ٹرائیو ٹو سروائیو ان دیز چیلنجنگ کنڈیشن، جو پاکستانی جانور ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی ان مشکل حالات میں۔ باقی دنیا میں اگر ایسے کوئی جانور ہوں جن کی نسل ختم ہونے والی ہو تو ان کو اسپیشل اٹینشن دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سیکورٹی دی جاتی ہے تاکہ ان کا شکار نہ کیا جائے، ان کی نسل بڑھائی جائے۔ لیکن پاکستان میں اس کے برعکس کیا ہوتا ہے کہ جانور خود جو ہیں ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ سم آف دیز امیزنگ اینیملز، آئیں جو ہیں ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ حیرت انگیز، حیرت میں ڈالنے والے جانوروں کے بارے میں، جانوروں کے اوپر دیٹ آر ان دا ڈینجر آف ایکسٹنکشن، جو کہ ختم ہونے کے خطرے پہ ہیں۔ تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے انڈس ریور ڈالفن، دریائے سندھ کی جو ڈالفن ہے اس کے بارے میں، جو کہ ایک میمل ہے۔ میمل سے مراد کہ یہ انڈے بھی بچے بھی دیتی ہے اور دودھ بھی دیتی ہے بچوں کو۔ انڈس ریور ڈالفنز آر بلیوڈ ٹو ہیو اوریجنیٹڈ ان دا اینشینٹ ٹیتھس سی۔ انڈس ریور ڈالفن جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ اس کا ارتقاء کہاں سے ہوا تھا؟ یہ ٹیتھس سی میں پہلے پائی جاتی تھی، وہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ وین دا سی ڈرائیڈ اپ اپروکسیمیٹلی 50 ملین ایئرز اگو، جب سمندر جو ہے مکمل خشک ہوا تقریباً 50 ملین سال پہلے، دی ڈالفنز ور فورسڈ ٹو اڈاپٹ ٹو اٹس اونلی ریمیننگ ہیبیٹیٹ ریورز۔ تو جو ڈالفن تھی انہوں نے مجبوراً جو ہے مجبوراً اختیار کیا اپنا جو ایک مسکن تھا، صرف بچا ہوا دریا۔ تو ہیبیٹیٹ کہتے ہیں مسکن کو، گھر کو، رہنے کی جگہ۔ تو چونکہ وہ سمندر خشک ہو گیا تھا تو وہ ایک ہی ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بچی تھی، وہ تھے دریا۔ دی انڈس ریور ڈالفن از فاؤنڈ ان دا لوور انڈس بیسن، تو یہ جو نچلا جو ہے دریائے سندھ کا بیسن ہے یہ وہاں پایا جاتا ہے، نچلے ایریا میں انڈس ریور ڈالفن۔ دیز فرینڈلی کریچر، یہ دوستانہ مخلوق ہے، اور آفن سین جمپنگ اراؤنڈ بوٹس، تو یہ اکثر اس کو چھلانگیں لگاتا ہوا دیکھا جاتا ہے کشتیوں کے ارد گرد، اینڈ پٹنگ آن پرفارمنسز فار اینی ون دیٹ وانٹس ٹو واچ، اور جو ہے مختلف کارکردگیاں پرفارمنس اپنی دکھاتے ہوئے کسی بھی انسان کو جو کہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عموماً یہ سرکس میں بھی ہوتی ہیں، پانی کے اندر انہوں نے چھوڑا ہوتا ہے، ان کو ٹریننگ دی ہوتی ہے اور اپنی پرفارمنس بھی یہ دے رہی ہوتی ہیں۔ اور ویسے انڈس ریور یا کسی بھی پانی والی جگہ میں اگر موجود ہیں تو یہ کشتیوں کے ارد گرد چھلانگیں لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے وولی فلائنگ سکویرل، جو اون کی اڑنے والی گلیری جو ہے، ایک تو اس کے اوپر اون ہوتی ہے اور دوسرا یہ اڑتی ہے، مطلب کہ لمبی لمبی چھلانگیں لگاتی ہے۔ تو دی گلگت ریجن از ہوم ٹو دا نکٹرنل روڈنٹ کہتے ہیں کترنے والے، جو دانتوں سے چیز کو قدرتے ہیں، جیسے چوہے ہوتے ہیں،
اور نکٹرنل وہ ہوتے ہیں جو رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں، زیادہ اپنا جو سرگرمیاں ہوتی ہیں رات میں کرتے ہیں۔ وولی فلائنگ اسکویرل، یہ اون والی اڑتی ہوئی گلیری۔ دس یونیک کریچر لکس لائک اے بیٹ، یہ انوکھی یا منفرد جو مخلوق ہے یہ چمگادڑ کی طرح دکھتی ہے، بٹ از ایکچولی اے اسکویرل، لیکن حقیقت میں یہ گلیری ہے۔ دی فلائنگ اسکویرل از ون آف دی لارجسٹ اسکویرلز ان دا ورلڈ، جو یہ اڑنے والی گلیری ہے یہ جو سب بڑی گلیریاں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے، جو پوری دنیا میں بڑی گلیریاں ہیں ان میں سے ایک ہے، جس کی 1.5 سے 2 فیٹ ہائٹ ہوتی ہے۔ ڈیو ٹو لاس آف نیچرل ہیبیٹیٹ، جو قدرتی مسکن ہیبیٹیٹ مسکن رہنے کی جو ان کی قدرتی جگہ ہے اس کے خاتمے کی وجہ سے، اس کے نقصان کی وجہ سے، دے آر لیبلڈ ایز کرٹیکلی انڈینجرڈ اسپیشیز، تو ان کو بہت زیادہ جو ہے خطرے سے دوچار اقسام کے اندر گنا جاتا ہے یا ان کو مانا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہیں۔ مارخور جو ہمارا قومی جانور ہے، مارخور از اے نیشنل اینیمل آف پاکستان، پاکستان کا یہ قومی جانور ہے۔ اٹ از دی لارجسٹ آف دی گوٹ فیملی، جو یہ بکریوں کا خاندان ہے اس میں سے یہ سب سے بڑا ہے۔ اینڈ از کامنلی فاؤنڈ ان دا ناردرن ایریاز آف پاکستان اینڈ بلوچستان، اور یہ عام طور پر پایا جاتا ہے شمالی علاقہ جات میں پاکستان کے اور بلوچستان میں۔ دی نیم مارخور ٹرانسلیٹس ٹو اسنیک ایٹر، جو مارخور جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سانپ کھانے والا، ان پرشین فارسی میں۔ فار دا مارخور ہولڈز گریٹ اسکل ایٹ کلنگ اسنیکس، کیونکہ یہاں پہ فار کا مطلب ہے کیونکہ، ویسے فار کا مطلب کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن فار دی مارخور کیونکہ مارخور جو ہے رکھتا ہے بہت ہی اچھی یا گریٹ مہارت ایٹ کلنگ اسنیکس، سانپوں کو مارنے میں، ان دا وائلڈ ٹو جنگل میں، ٹو پروٹیکٹ اٹس پارٹنر، اپنا جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے فیمیل ہو یا اس کا کوئی دوست ہو تو اس کو بچانے کے لیے یہ سانپوں کو مارتا ہے، بڑی مہارت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو مارخور یا سنیک ایٹر کہا جاتا ہے۔ ڈسپائٹ دیئر لارج سائز، ان کے بڑے جسم کے باوجود، مارخورز آر ایکسٹریملی اسکلڈ کلائمبرز، تو یہ انتہا درجے کے بہت ہی زیادہ ماہر ہوتے ہیں چڑھنے کے اوپر۔ کلائمبر کہتے ہیں مطلب کہ چڑھنے والے، جیسے پہاڑوں پہ یہ بڑی مہارت کے ساتھ چڑھتے ہیں، حالانکہ ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، سائز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دے کین کلائم ٹریز اینڈ ادر سلینٹڈ اسٹرکچرز، یہ چڑھ سکتے ہیں درختوں پہ اور جو ترچھے اشکال ہوتے ہیں، جیسے پہاڑ جو ترچھے ہوتے ہیں، بڑے مشکل پہاڑ ہوتے ہیں تو ان پہ بھی یہ چڑھ سکتے ہیں۔ انکلوڈنگ ڈینجرس کلیفس، جن میں جو ہے خطرناک جو چٹانی ٹیلے ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان سرچ آف فوڈ اینڈ ٹو اوائڈ پریڈیٹرز، خوراک کی تلاش میں اور جو شکار ہوتا ہے، جو شکاری ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو پریڈیٹر کہتے ہیں شکار کرنے والا، پرے کہتے ہیں شکار جس کا ہوا کیا جاتا ہے، تو اس کو پرے کہتے ہیں جو شکار بنتا ہے، جو شکار کرتا ہے وہ پریڈیٹر۔ سنو لیپرڈ، جو سنو لیپرڈ ہے جس برفانی چیتا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو نیٹو ٹو دا ماؤنٹینیس ریجنز آف خیبر پختونخوا کے پیکے کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کا یہ باشندہ ہے، ان کا یہ رہنے والا ہے، وہاں یہ رہتا ہے۔ دس فیروشیس اینیمل از دا نیشنل ہیریٹیج اینیمل آف پاکستان، یہ جو وحشی یا وائلڈ جانور ہے یہ قومی ورثہ ہے، ورثہ جانور ہے پاکستان کا۔ although smaller than the other big cats، جو بڑی بلیاں ہوتی ہیں یہ ان سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، اگرچہ یہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے۔ the snow leopard weighs up to 30 to 70 کلو گرام، یہ سائز میں تو ان سے بھی چھوٹا ہوتا ہے بڑی بلیوں سے، لیکن اس کا جو وزن ہوتا ہے 30 سے 70 kg ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دوں، ویٹ جو ہے ورڈ ہوتا ہے وہ ناؤن، جبکہ وے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ورب، جیسے وزن ہونا یا وزن ہونا، وے وزن ہونا، جبکہ ویٹ جس کو کہتے ہیں وزن کو، وہ ناؤن ہوتا ہے۔ سافٹ شیلڈ ٹرٹل، نرم ہولدار کچھوا۔ دی سافٹ شیلڈ ٹرٹل اور ٹرائی اونیکیڈائی از ون آف دی ریئرسٹ ٹائپس آف ٹرٹل، یہ بڑی ہی نادر، ریئر کہتے ہیں جو بڑی ہی نایاب ہو یا بڑی ہی نادر قسم ہے کچھووں کی، ٹو ہیو بین فاؤنڈ آن پاکستان سائل، جو کہ پائی گئی ہے پاکستان کی زمین پہ۔ دس امیزنگ ریپٹائل ود اٹس elongated snorkel، یہ جو حیرت انگیز ریپٹائل ہے اپنی لمبے سنارکل کے ساتھ، جو اس نے آگے سے منہ نکالا ہوتا ہے لائک ناسٹریلز، نتنوں کی طرح، اینڈ لیدری شیل، اور چمڑے کا جو شیل ہے جو اس کے اوپر ہول ہوتا ہے، از quite یونیک،
یہ بالکل انوکھا ہے، منفرد ہے، اینڈ ایزلی ڈسٹنگوشیبل فرام ادر ٹرٹلز، اور آسانی سے یہ فرق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے دوسرے کچھیوں سے، جو اس کے آگے لمبے سنارکل نکلا ہوتا ہے اور جو اس کا نرم چمڑا ہوتا ہے، شیل بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہی جو ہے فرق پتہ چل جاتا ہے، اس کو جدا کرتا ہے دوسرے کچھوؤں سے۔ بلوچستان فارسٹ ڈارماؤس، جس کو درموش بھی کہتے ہیں اور بلوچستان کے جنگلوں میں ہوتا ہے، یہ گلیری کی طرح کا ایک چوہا ہوتا ہے۔ اٹ از اے اسپیشیز آف روڈینٹ، یہ روڈینٹ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کترنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک قسم ہے کترنے والی چیزوں کی، اور یہ کس فیملی سے ہے؟ گلیریڈائے فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ اٹ از نیٹو ٹو پاکستان، یہ پاکستان کا باشندہ ہے، مطلب یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کی نسل پاکستان میں ہوتی ہے۔ کہاں پہ؟ زیارت میں، جو بلوچستان میں موجود ہے۔ اٹ از این انڈینجرڈ اینیمل، یہ جو جانور ہے خطرے سے دوچار ہے، اس کی نسل بھی ختم ہونے والی ہے۔ بلیک فن لیس پورپائز، جو کالی بغیر پروں کے ایک مچھلی ہوتی ہے، جس کو جو ہے سنگ ماہی بھی کہا جاتا ہے، یا خنزیر بحری اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ پورا میں نے ورڈ نہیں لکھا، لیکن خنزیر بحری اس کو کہا جاتا ہے، یا سنگ ماہی۔ اٹ از فاؤنڈ ان کوسٹل بیلٹس آف انڈو پاکستان بارڈرز، جو انڈیا اور پاکستان کا ساحلی پٹیاں ہیں، ساحل جہاں پہ ملتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے، تو یہ وہاں پائی جاتی ہے۔ دی فن لیس پورپائز، یہ جو بغیر پروں کی مچھلی ہے، از آفن کاٹ ان فشنگ نیٹس، یہ جو فشنگ نیٹس ہوتے ہیں، جو لوگ جال پھینکتے ہیں، اس میں یہ پکڑی جاتی ہے عموماً اکراس دی کوسٹ آف پاکستان، جو پاکستان کے ساحل ہیں ان کے ارد گرد یا ان کے پار۔ ادر تھریٹس ٹو دا اسپیشیز انکلیوڈ ہیبیٹیٹ لاس، جو دوسرے خطرات ہیں اس قسم کو، یہ جو اقسام ہے مچھلی کی، اس کو جو دوسرے خطرات ہیں ان میں اس کے گھر کا لاس ہو جانا، اس کو مطلب وہاں رہنے کی جگہ نہ ملنا، بوٹ ٹریفک، کشتیوں کا جمع غفیر ہونا، بہت زیادہ جب کشتیاں ہوں گی تو یہ وہاں اس ماحول میں بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اینڈ پولوشن، اور جب واٹر پولوشن ہوگی، پانی کی آلودگی ہوگی، تو وہاں بھی اس کی زندگی ختم ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، جس سے اس کی نسل ختم ہونے کے خطرات بھی ہوں گے۔ مون بیئر، تو یہ ایک ایسا ریچھ ہوتا ہے جس کے گلے کے اندر ایک وائٹ کریسنٹ بنا ہوتا ہے چاند کی طرح، اس وجہ سے اس کو مون بیئر کہا جاتا ہے۔ دی مون بیئر میکس اٹس ہوم ان دا ہمالیاز، مون بیئر اپنا گھر بناتا ہے ہمالیہ کی پہاڑیوں پہ۔ نون ایز دی ایشین بلیک بیئر، یہ جانا جاتا ہے ایشیائی کالے ریچھ کے نام سے۔ دی کریسنٹ شیپ، جو چاند کی ایک شکل کا وائٹ پیچ، ایک سفید نشان آن دا چیسٹ ہیز لیڈ اٹس بینگ کالڈ دا مون بیئر، تو اسی کی وجہ سے جو اس کی چھاتی کے اوپر جو نشان بنا ہوا ہے چاند کا، اس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ پڑا مون بیئر۔ آلدو ہربیوور بائی نیچر، حالانکہ یہ جو ہوتا ہے ہربیوور ہوتا ہے اپنی فطرت سے، ہربیوور اس کو کہتے ہیں جو پودے کھانے والی چیز ہوتی ہے، جیسے کہ بکری ہو گئی، بھیڑ ہو گئی، گائے ہو گئی، تو یہ جو پودوں پہ پلتی ہے، سبزے پہ پلتی ہے، ہرب سے نکلے، ہرب کہتے ہیں جڑی بوٹی کو، تو جو پودوں پہ پلتی ہیں ان کو ہربیوور کہتے ہیں۔ یہ ریچھ بھی ہربیوور ہے، تو ہربیوور کے بارے میں ویسے مانا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی ایگریسو نہیں ہوتے جانور، جیسے بکریاں دیکھ لیں تو اتنی جذباتی یا اتنی جرحانہ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہربیوور ہونے کے باوجود اٹ کین بی کوائٹ اگریسو اینڈ ڈیفینڈنگ اٹس ٹیریٹری، یہ جو ہے جارحانہ ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، آ سکتا ہے، اٹ کین بھی ہو سکتا ہے، غصے میں اگریسو ہو سکتا ہے جب اپنے علاقے کا دفاع کر رہا ہو، تو جب اس کے ایریا جس میں یہ رہتا ہے اس کے ہیبیٹیٹ میں اگر کوئی شکاری وغیرہ آتا ہے تو یہ ایگریسو بھی ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ووکیبلری کا پورشن ہے، تو ان کے میننگز یہاں لکھنے ہیں۔ وائپڈ آف، وائپ آف کہتے ہیں ختم کرنا، وائپڈ آف ختم کیا۔ ریسٹ، ریئر کی سپرلیٹو ڈگری ہے، ریئر کہتے ہیں نایاب، ریئرر نیاب تر، ریسٹ نیاب ترین۔ انڈینجرڈ خطرے سے دوچار، فیروشیس وحشی، کوسٹل ساحلی، کلفس جو چٹان ہوتی ہے، پلورل فارم ہے کلف کی۔ گلیریڈائے چوہوں کی قسم ہے، میملز ممالیہ کو کہتے ہیں جو انڈے بچے بھی دیتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ ایکسٹینٹ ناپید، اسپیشیز اقسام۔ اس کے بعد جو انڈینجرڈ اینیملز تھے ان کو ان پزل میں ڈھونڈنا تھا، جتنے بھی تھے تو یہاں دیکھ لیں۔ سب سے پہلے مون بیئر پہلی کالم میں ہے، اسی طرح انڈس ریور ڈالفن، ڈارماؤس جو ہے، اسکویرل آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر اسی طرح اچھا یہ مارخور ہے، اس کے بعد ٹرٹل ہے، انڈس ریور ڈالفن ہے،
اور یہ اوپر میں نے ایک نشان لگا دیا تھا دوسری رو میں، دیکھیں DARMOUSE، تو یہ اسپیلنگ ڈرماؤس کے غلط ہے، نیچے دوبارہ یہ لکھا گیا ڈرماؤس، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پورپائز، سنو لیپرڈ، تو یہ سارے آپ نشانات لگا لیں یہاں سے دیکھ کے۔ پھر کمپریہنشن کوسچنز ہیں، رائٹ ڈاؤن سم فیکٹس اباؤٹ دی انڈینجرڈ اینیملز ان پاکستان، تو جو انڈینجرڈ اینیملز ہیں پاکستان کے، جو سارے ہم نے یہاں پڑھے ہیں، ان کے بارے میں فیکٹس لکھیں، ان کے حقائق لکھیں، جو پہلے ہی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، تو ایک ایک کر کے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مارہور کے بارے میں یہاں سے دیکھ لیں، فلائنگ اسکویرل، انڈس ریور ڈالفن، اسی طرح بلیک فن لیس پورپائز، مون بیئر، تو یہ میں آہستہ آہستہ سکرول کر رہا ہوں، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو ان سے دیکھ کے آسانی سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریڈیبل ہیں، جو سارے ورڈز لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن جو ہے وہ BCD، وہ میں نے ایک جگہ لکھ دی ہیں، تو چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بی کوسچن ہے، واٹ ڈو یو تھنک ول ہیپن اف آل دیز اینیملز گو ایکسٹنکٹ، اگر یہ سارے جانور جو ہیں جو انڈیجرڈ ہے، اگر یہ ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ If all these animals go extinct، اگر یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، the rare heritage of the country will be no more، جو نایاب ورثہ ہے ملک کا وہ باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ the rare animals helps to control the population of other species، یہ جو نایاب جانور ہوتے ہیں مدد کرتے ہیں قابو کرنے میں جو دوسری مخلوق اسپیشیز ہوتی ہیں، اقسام ہوتی ہیں، ان کی آبادی پہ یہ کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ keep the environment in balance، جو ماحول ہے اس کو ایک توازن میں رکھتے ہیں، جب یہ ہوتے ہیں اور دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں تو ایک بیلنس رہتا ہے۔ دیز اینیملز آر دی کلچرل ہیریٹیج اینڈ گورنمنٹ مسٹ ٹیک اسٹیپس فار دی سیکورٹی آف دیم، یہ ہمارا ثقافتی ورثہ ہیں، یہ جتنے بھی جانور ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ کچھ اقدام کرے ان کی حفاظت کے لیے۔ پھر سی ہے، واٹ ول بی دا افیکٹ آف ایکسٹنکشن آف دیز اینیملز ان پاکستان اینڈ ان دا ورلڈ، تو یہ جو جانور ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں اگر یہ ختم ہوتے ہیں تو ان کا دنیا پہ کیا اثر ہوگا؟ دی ایکسٹنکشن آف اینی اینیمل اسپیشیز کین ہیو این امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ، تو کسی بھی قسم کا جانور ہے اگر اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہو سکتا ہے ماحول پہ، ان وچ دے لیو، جہاں پہ وہ رہتا ہے، ایز ویل ایز آن دا انوائرمنٹ آف ہیومنز، اس کے ساتھ ساتھ جو انسانوں کا ماحول ہے اس پہ بھی اثر ہو سکتا ہے۔ ان پاکستان دی ایکسٹنکشن آف certain animal species could lead to the loss of important beauty and series that these animals provide and the loss of certain animals could disrupt food chain، تو اگر مختلف جو سپیشیز ہیں ان کا خاتمہ ہوگا تو ایک فوڈ چین ہوتی ہے، ایک چیز دوسرے چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے اپنی خوراک کے لیے، تو اگر ایک چیز بیچ میں سے نکل گئی تو دوسری جو چیز اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے تو اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تو ایک جو ہے بیلنس ختم ہو جائے گا فوڈ چین میں سے، لیڈنگ ٹو امبیلنس، تو یہ جو ہے امبیلنس والی سچویشن ہو جائے گی، توازن خراب ہو جائے گا ایکو سسٹم میں، ہمارا جو ماحولیاتی نظام ہے اس میں۔ دی لاس آف سرٹن اینیمل اسپیشیز کوڈ آلسو ہیو انڈائریکٹ امپیکٹ آن ہیومنز، تو اس کا ایک طرح سے ڈائریکٹ نہ بھی ہوا تو انڈائریکٹ اثر انسانوں پہ بھی ہوگا۔ اوور آل اٹ از اے سیریس ایشو، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کے اوپر اقدامات ہونے چاہیے، سیکورٹی میجرز ہونے چاہیے۔ ڈی ہے، ایکسٹنکشن آف انڈینجرڈ اینیملز از اے پریسنگ ایشو دیٹ دا ورلڈ از فیسنگ، تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا دنیا سامنا کر رہی ہے انڈینجرڈ اینیملز کے خاتمے کا، تو گروپ میں جو ہے ایکشن پلان پریپیئر کریں کہ آپ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں پریزرو کرنے میں، ان کو بچانے میں۔ تو یہ بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے جس کا آج کل دنیا سامنا کر رہی ہے، تو ایک تو ہم اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں، ایجوکیٹ دا پبلک اباؤٹ دی امپورٹنس آف پریزرونگ انڈینجرڈ اسپیشیز، دوسرا ہم ان کو سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں، پروٹیکشن دے سکتے ہیں، تو تیسرا ہم اسٹیپ کیا کر سکتے ہیں کہ لوکل کمیونٹیز جو ہیں، جو مقامی معاشرے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں، جیسے مارخور جو ہے ناردرن ایریاز میں رہتا ہے، تو شمالی علاقہ جات کے لوگوں کو ہم ملا کے ان کو ایجوکیٹ کر کے تو ہم ان کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ختم ہونے والی ہے، تو اس کے ایک تو شکار، ویسے تو حکومت نے شکار پہ اس کی پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن جو ہے جو پوچنگ ہوتی ہے، غیر قانونی شکار ہوتا ہے، اس سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، روکنا چاہیے تاکہ ان کی ہم حفاظت کر سکیں۔ نیکسٹ جو ہے کویشچن آنسر کے بعد ہم چلتے ہیں، ایک یہاں پہ فارمل لیٹر کا ایک سٹرکچر دیا گیا ہے کہ آپ جب رسمی خط لکھتے ہیں فارمل لیٹر تو اس میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، تو اس کا میں پیٹرن بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ اپنا ایڈریس لکھنا ہے، پھر جو ہے
دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو آپ نے ایڈریس لکھنا ہے اور ٹائٹل دینا ہے اس بندے کا جس کو آپ بھیج رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے آج کی۔ چوتھے پہ آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے، سبجیکٹ لکھنا ہے کہ کس چیز کے متعلق آپ خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پانچویں نمبر پہ آپ نے کچھ سیلوٹیشنز، آداب وغیرہ یا گریٹنگز لکھنی ہے، ڈیئر سر، ڈیئر میم یا ڈیئر فرینڈ، اس طرح کے الفاظ۔ پھر چھٹے نمبر پہ آپ نے پورا جو اس کی باڈی ہوتی ہے، بگننگ اور اس کے بعد مڈل اور اینڈنگ، یہ سارا لکھنا ہے جو چیز آپ اس میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بندہ کیا کرنا چاہتا ہے، کسی بندے کو وائلڈ لائف کے آفیسر کو اس نے لکھا ہے، اور سبجیکٹ کیا ہے، ٹو ورک ایز اے والنٹیئر، تو ایک رضاکار کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے کسی پروگرام کے اندر انڈینجرڈ اسپیشیز کو بچانے میں۔ پھر جو ہے 7 نمبر پہ آپ نے جو ہے کچھ ایسی الفاظ لکھنے ہیں جیسے کہ یو ایس سنسیئرلی یا یو ایس فیتھفلی۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایس جو ہے اس سے پہلے عموماً لڑکے ایپوسٹرافی ڈال دیتے ہیں، وائی او یو آر لکھنے کے بعد ایپوسٹرافی پھر ایس ڈالتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان کو جوڑ کے لکھنا ہے، وائی او یو آر ایس۔ نیکسٹ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، سائن آف کرنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے، فرسٹ اینڈ فیملی نیم، آخری سٹیپ اس کا ہے۔ یہاں تک تھی انڈینجرڈ اسپیشیز آف انڈینجرڈ اینیملز آف پاکستان، اس کی مکمل اردو ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔